شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ مور جنت میں رہنے والے پرندوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ حسین تھا؟ اس کے حسن و جمال کے چرچے پوری جنت میں تھے۔ پھر مور سے ایسا کیا گناہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا اور اس کے حسن و جمال میں بھی کمی فرما دی، اور اس کا ساتھ دینے والے جانور سانپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے سخت سزا دی۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے، بہت ہی لذیذہ میوے پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا تھا، وہ اناج گندم تھا۔ چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، اسی وجہ سے شیطان کے دل میں سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکال دے اور اس کے ساتھ اماں حوا کو بھی جنت سے نکالنے کا کوئی سبب پیدا فرما دے۔ معزز دوستو، جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت کے تمام میوہ جات کھانے کی اجازت ہے، لیکن گندم کا درخت کے دانے کو کھانے کی اجازت نہیں، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا کہ کسی طرح سے جنت میں داخل ہو سکے اور سیدنا آدم علیہ السلام کو بہکا سکے۔ محترم ناظرین کرام، بعض روایات میں آتا ہے کہ 300 سال تک شیطان جنت کے دروازے پر بیٹھا رہا کہ جنت سے کوئی باہر آئے اور وہ اس سے بات کر سکے، لیکن ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوا اور شیطان نے مور سے پوچھا کہ اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا کہ میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے کہا کہ میں عالم قروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی اور تمہیں بڑھاپا اور بیماری کبھی نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست سانپ ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اس کو شیطان کے ساتھ ہوئی ساری گفتگو بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں میں آ گیا اور بہت خوش ہوا اور یوں شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا۔ شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے نگہبانوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے، تو فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو ابھی تک جنت میں رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ سیدنا آدم علیہ السلام کا امتحان تھا جو اللہ پاک نے فرشتوں کو شیطان کو باہر نکالنے سے منع فرما دیا۔ شیطان ان دونوں کے پاس آیا اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں میسر ہوں گی اور آپ تا عمر جنت میں رہیں گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا، ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیا حاصل ہو جائے گی اور آپ کو ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر سیدنا آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں، جس پر اماں حوا نے سیدنا آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کی شرمگاہیں واضح ہو گئیں، جس کے بعد دونوں ہی اپنی اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو زمین پر اتار دو، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ معزز دوستوں، جب اماں حوا اور شیطان کی باتوں میں آ گئیں اور دانے کو چکھ لیا، تو اس کے بعد یہ سارا واقعہ جب رونما ہو چکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور اور سانپ کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور سے لے لیے، اور سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا، اور پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔